السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے جنوں کے بچے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نادیدہ مخلوق کا وجود رہتی دنیا تک رہے گا۔ میں جب چھوٹی ہوا کرتی تھی تو میں ابو سے کہانی سنتی تھی۔ ابو نے کہانی سنانا شروع کی۔ یہ واقعہ ان کے نانا کا ہے۔ یعنی پرانے زمانے کے وقتوں میں سفر کے لیے بسوں گاڑیوں جیسے وسائل نہیں ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یکے ہی چلتے تھے، وہ بھی مخصوص روٹ پر۔ امیر لوگ ذاتی گھوڑے رکھتے تھے، جبکہ عام عوام عام طور پہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ پھر یکے کا کام آتا۔ یہ بھی غالباً 20ویں صدی کی ابتدا سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس دور میں رواج تھا کہ شادی بیاہ سے لے کے وفات تک ہر غم خوشی میں لازمی شرکت کی جاتی تھی۔ تمام دور نزدیک کے عزیز و اقاربہ بلائے جاتے تھے اور آتے تھے۔ ابو کے نانا کے کچھ عزیز ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے جو خاصی دوری پہ تھا۔ ان کے یہاں شادی میں شرکت کے لیے نانا صبح صادق کے وقت نماز کے بعد وہاں روانہ ہوئے اور پیدل سفر کرتے ہوئے دوپہر سے پہلے جا پہنچے۔ ابو کے نانا بہت سفید پوش شخص تھے۔ گھوڑے کی استاعت نہیں تھی۔ ویسے بھی اس دور میں روزمرہ کی خوراک اور سادہ مگر بہت خالص اور طاقتور ہوتی تھی۔ لوگ بھی محنتی اور تندومند ہوتے تھے۔ سفر پیدل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ابو کے نانا وہاں شادی میں شامل ہوئے۔ سردیوں کے دن تھے، شام جلدی ہو جاتی تھی۔ عصر کے وقت تک رخصتی ہوئی تو انہوں نے بھی نماز کے بعد واپسی کے لیے اجازت چاہی۔ اہل خانہ نے انہیں اصرار کیا کہ جاتے وقت رات ہو جائے گی، وہ وہیں رک جائیں اور اگلے روز چلے جائیں، مگر نانا نے قیام پر آمادگی کے بجائے واپسی آنے پہ اصرار کیا۔ خیر، نانا اپنے سفید مردانہ کھیس اوڑھ کر روانہ ہوئے۔ سردی غضب کی تھی۔ جلدی مغرب ہو گئی اور مغرب کے بعد رات چھانے لگی۔ ابو کے نانا تیز قدموں سے راستہ طے کر رہے تھے، لیکن رات نے آ لی اور چاند نکل آیا۔ انہیں امید تھی کہ عشاء کی اذان تک وہ گھر پہنچ جائیں گے، لیکن سردی نے بے حال کر رکھا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہیں نہ کہیں رات میں کھیتوں کو پانی لگانے والا کسی کسان سے مدبھیڑ ہو جائے تو وہ آگ تاپ لیں، کیونکہ رات میں پانی لگانے والے کسان آگ جلا لیتے تھے۔ سانس سردی کے بچاؤ کا بھی حل نکل آئے گا۔ وہ تازہ دم ہو جاتے اگر آگ تاپ لیتے اور آگے جلدی پہنچ جاتے۔ چلتے چلتے انہیں کہیں دور روشنی دکھائی دی تو وہ اسی جانب چل دیے تاکہ کچھ آگ تاپ لیں۔ وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آگ کا بڑا سا الاؤ جل رہا ہے اور بڑے سے گھیرے میں بچے اس آگ کے گرد بیٹھے ہیں اور تمام کے تمام بچے ہیں۔ نانا جلدی سے ان کے گھیرے میں جا کے بیٹھ گئے اور سلام کر کے ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دیے۔ بچوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ غور سے نانا کو دیکھنے لگے۔ وہ ہاتھ آگے کر کے آگ تاپتے تو وہ بچے بھی ہاتھ آگے کرتے اور پاؤں آگے آگ کے قریب کرتے تو وہ بھی پاؤں ان کی نقل میں اٹھا کے ویسے ہی کرتے۔ غرض جو نانا نے آگ کے قریب بیٹھ کے کیا، انہوں نے بھی وہی کیا۔ پہلے نانا نے غور نہیں کیا تھا اور وہ سمجھے کہ بچے ہیں اور سردی میں آگ تاپ رہے ہیں، مگر جب ان کی حرکات دیکھیں اور ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی تو جان گئے کہ انسانی بچے نہیں ہیں، کیونکہ اس ویرانے میں انسان کہاں۔ اب وہ نہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو تمام بچے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو نانا نے سوچا اگر وہ چل پڑے تو یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہو جائیں گے اور کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ نانا واپس بیٹھ گئے۔ آج کل تعلیم تو عام ہے، مگر شعور اور آگہی عام نہیں ہے۔ نانا نے جنات کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے اگر وہ خوفزدہ ہوئے تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گئے اور آگ تاپنے لگے۔ جنات آگ سے تخلیق ہوئے ہیں اور آگ سے دور رہتے ہیں، اسی بات کو ذہن میں رکھ کر نانا نے آگ سے ایک لکڑی نکالی اور احتیاط سے اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کر لی۔ وہ پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھے تھے۔ جنات کے بچوں نے دیکھا تو بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل میں جلتی لکڑی نکال کر ہر ایک نے اپنے نیچے کر لی۔ آگ ان سے مس ہوئی تو وہ چیختے ہوئے گیند کی طرح آسمان کی طرف اچھل گئے۔ نانا جلدی سے اٹھے اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئے۔ آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ تقریباً بھاگنے کی رفتار سے گھر کی جانب چلے گئے اور بالآخر وہ گھر گئے۔ اس قصے میں ان کی ذہانت نمایاں ہے۔ انہوں نے گھبرانے کی بجائے
سمجھداری سے کام لیا اور جنات کے بچوں سے نجات پائی۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔